557 ہجری کا زمانہ ہے، یعنی آج سے تقریباً 900 سال پہلے کا واقعہ ہے۔ سردیوں کی رات تھی۔ عالم اسلام کے فرما رواں امیر المومنین سارے دن مملکت کے کام میں مصروف تھے اور شام تک بالکل تھک چکے تھے۔ رعایا بھی میٹھی نیند میں جا چکی تھی، مگر امیر المومنین شدید تھکان سے چکنا چور ہونے کے باوجود اپنے پروردگار کی خوشنودی اور اسے دن بھر کی کارگزاری سنانے کے لیے مصلی پر سجدہ ریز تھے۔ عبادت اور مناجات سے فراغت کے بعد کچھ دیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آرام کرنے کے لیے لیٹے ہی تھے کہ اچانک رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، جو ایک مسلمان کے لیے ہفت اقلیم کی سلطنت سے بھی زیادہ حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو موت سے پہلے دولت ضرور نصیب فرمائے۔ امیر المومنین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مستفید ہو رہے تھے کہ اسی دوران میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دو چہرے اور نظر آنے لگے، مگر یہ کیا تھا کہ ان پر تو نحوست کی پرچھائیاں بہت واضح تھی، بہت منحوس چہرے تھے۔ امیر المومنین حیرت میں ڈوب گئے کہ اتنے مکروہ اور ناپسندیدہ چہرے آخر کس کے ہیں۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر المومنین کو متوجہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مجھے ان دو شخصوں نے بہت پریشان کر رکھا ہے، بہت تکلیف دی ہے، جلد مجھے ان شیطانوں سے نجات دلاؤ۔ امیر المومنین گھبرائے، بیدار ہوئے، نیا وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کر واپس نیند کی وادیوں میں چلے گئے۔ کچھ ہی دیر گزرتی ہے کہ پھر وہی منظر آنکھوں کے سامنے گردش کرنے لگتا ہے۔ پھر گھبرائے ہوئے بیدار ہوئے، نماز پڑھے اور پھر آرام کے لیے لیٹ گئے، مگر اب بھی وہی منظر آنکھوں کے گرد گھومنے لگا۔ 3 بار یہ حیرت انگیز واقعہ پیش آیا تو امیر المومنین کی پریشانی میں بے پناہ اضافہ ہو گیا۔ اب امیر المومنین اللہ کے سامنے خوب گڑ گڑائے اور انتہائی رقت آمیز لہجے میں بارگاہ الہی میں التجا کرنے لگے کہ اللہ، یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچائی ہے، اور اس خواب کا کیا مطلب ہے؟ آخر یہ کیا ماجرا ہے؟ اے اللہ، مجھے اس لاچار کی مکمل دستگیری فرما کہ اسلامی دنیا کا بوجھ میرے کندھوں پر ہے۔ بے شک اس خواب نے مجھے ایک سخت آزمائش میں ڈال دیا ہے، لیکن اے اللہ، تو میری رہنمائی فرما، تو انشاءاللہ مجھے اس آزمائش میں سرخروئی نصیب فرما۔ اے اللہ، مجھے اس معاملے میں کامیابی اور کامرانی نصیب فرما۔ ان الفاظ سے امیر المومنین نے اپنی انتہائی رقت آمیز دعا مانگی اور اپنے ایک وزیر، جن کو جمال الدین موصلی رحمۃ اللہ علیہ کہا جاتا ہے، ان کو فوراً دربار خلافت میں بلایا۔ امیر المومنین کے چہرے پر پریشانی کے آثار جب انہوں نے دیکھ لیے تو بھانپ گئے، اور امیر المومنین کی پریشانی دیکھ کر ان کے چہرے کا رنگ بھی اڑ گیا۔ دھڑکتے دل اور لڑکھڑاتی زبان کے ساتھ دریافت کیا کہ عالم پناہ، کیا ماجرا ہے؟ کیوں اس قدر غم اور پریشانی میں مبتلا ہیں؟ تو امیر المومنین نے اپنی شب بیتی سنائی، رات میں جو بھی خواب میں دیکھا تھا وہ بتایا، اور انتہائی پریشانی سے اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے کوئی مشورہ دو کہ اب میں کیا کروں، اس لیے کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا بار بار خواب میں آنا اور ہر بار ایک ہی بات فرمانا کہ مجھے ان 2 شخصوں سے نجات دلاؤ کوئی معمولی بات نہیں ہے، یہ کسی بڑے خطرے اور اسلام کے خلاف کسی بڑی سازش کی طرف الہامی اشارات ہیں۔ جمال الدین موصلی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ دیر ٹھہر کر کہا کہ عالم پناہ، لگتا ہے مدینہ منورہ میں کوئی اہم واقعہ ہونے والا ہے، بغیر کسی تاخیر کے ہمیں فوراً مدینہ منورہ حاضر ہونا چاہیے۔ اس مشورے کے ساتھ ہی امیر المومنین نے ہنگامی بنیادوں پر مدینہ منورہ روانگی کی منادی کرا دی، اور دمشق کے 30 نامور اور جہاں دیدہ قسم کے افراد پر مشتمل ایک قافلے کی ہمراہی میں انتہائی تیز رفتار کے ساتھ مدینہ منورہ کی جانب چل پڑے، اور تقریباً
16 دن کی مسافت طے کرنے کے بعد آپ مدینہ منورہ کی پرنور فضاؤں میں پہنچ گئے۔ مدینہ طیبہ میں روض اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ایک حجرے میں مغربی ملک سے آئے ہوئے 2 مہمانوں کی رہائش تھی۔ لوگوں میں ان کی بڑی شہرت تھی اور ان کے نیک نامی کے چرچے ہوا کرتے تھے، کیونکہ انہوں نے مدینہ منورہ حاضر ہونے کے بعد اسی حجرے کو اپنا مسکن بنایا ہوا تھا۔ ان کی عبادت، زہد و ورع کے سارے مدینے میں خوب چرچے تھے۔ چھوٹا بڑا، مرد و عورت، جوان بوڑھا، ہر کوئی ان کی مغربی مہمانوں کی تعریف میں رطب اللسان تھا۔ سوائے نماز اور روزہ اقدس اور جنت البقیع کی زیارت کے اور کسی کام کے لیے بھی یہ کمرے سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ ان کی سخاوت اور صدقہ خیرات بھی مشہور تھی۔ مدینے والے ہی نہیں بلکہ اطراف کے لوگ بھی ان سے فائدہ اٹھاتے تھے۔ مدینہ منورہ کے گورنر نے ایک بڑے لاؤ لشکر اور استقبالی ہجوم کے ہمراہ امیر المومنین کی مدینہ منورہ آمد پر شہر سے باہر نکل کر انتہائی شان و شوکت کے ساتھ ان کا استقبال کیا۔ امیر المومنین نے رسمی گفتگو کے بعد گورنر کو اپنی آمد اور حاضری کے مقصد سے آگاہ کیا کہ میرے آنے کا مقصد یہ ہے، اور خواب سنایا۔ امیر المومنین نے اپنے 30 رکنی وفد کے ساتھ گورنر اور مدینہ منورہ کے معزز افراد سے مشورہ بھی کیا۔ یہ فیصلہ کیا کہ خواب میں جن 2 شخصوں کو دکھایا گیا ہے ان تک رسائی کا طریقہ کیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مدینے کے ہر فرد کو، خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، بوڑھا ہو یا جوان ہو، مرد ہو یا عورت ہو، ہر کسی کو شاہی دعوت نامہ دیا جائے کہ امیر المومنین دارالخلافہ سے روضہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تشریف لائے ہیں۔ زیارت کے بعد تمام مدینے والوں کی امیر المومنین کی طرف سے ایک پرتکلف ضیافت کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں یہ دعوت کے بعد امیر المومنین خود اپنے ہاتھوں سے ہر ایک کو تحفے دیں گے، لہٰذا اس دعوت میں ہر آدمی کا آنا یقینی ہے اور ہر آدمی ضرور آئے۔ تو امیر المومنین جب زیارت کے لیے گئے اور فارغ ہوئے تو اس کے بعد شاہی مہمان خانے میں تشریف لائے، جہاں پہلے سے سب مدینے والے باادب تشریف رکھتے تھے۔ طعام کا سلسلہ شروع ہوا، پھر ہدیے اور تحفے پیش کیے گئے۔ ہر شخص کو امیر المومنین نے خود اپنے ہاتھ سے ہدیے دیے اور ہر ایک کو خوب غور سے دیکھنے لگے۔ جب تمام مدینے والے ہدیہ لے کر چلے گئے تو امیر المومنین نے دیکھا کہ جن 2 چہروں کو دکھایا گیا ہے اور جن 2 لوگوں کے لیے یہ سارا انتظام کیا گیا ہے، جن 2 لوگوں کے لیے اتنی بڑی مشقت اٹھا کر سفر کیا گیا تھا، وہ تو دکھائی نہیں دیے۔ امیر المومنین بے حد پریشان ہو گئے۔ گورنر سے کہا کہ کیا اور کوئی بھی باقی ہے یا سب نے شرکت کر لی تھی؟ تو گورنر نے کہا کہ صرف 2 عبادت گزار زاہد مسافر ہیں جو اس میں تشریف نہیں لائے۔ تو امیر المومنین کو بہت غصہ آیا کہ پہلے ہی حکم دے دیا جا چکا تھا کہ سارے افراد حاضر ہوں، تو غصے میں ان کو طلب کیا گیا۔ تو پھر جب وہ دونوں آئے تو امیر المومنین پریشان تھے اور بہت ہی حیرت کی ان کی انتہا نہیں تھی کہ جو خواب میں 2 لوگ دکھائے گئے تھے وہ یہی لوگ تھے۔ امیر المومنین نے ان سے دریافت کیا کہ تم لوگ کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم مغرب کے کسی ملک کے باشندے ہیں اور حج کی سعادت حاصل کرنے کے بعد مدینہ طیبہ میں حاضر ہوئے۔ بس اسی وقت سے ہم مدینہ کی پرنور فضاؤں کا نظارہ کر رہے ہیں اور یہاں کا مدینہ کا چھوڑنا ہمارے لیے دشوار ہو گیا ہے، اس لیے ہم یہیں پر رہے ہیں۔ تو امیر المومنین نے سختی سے کہا کہ یہ سفید جھوٹ ہے، جو اصل حقیقت ہے اس سے آگاہ کرو، ورنہ سنگین نتائج کے لیے تیار ہو جاؤ۔ جب یہ کہا تو یہ دونوں گھبرا گئے اور اسی گھبراہٹ میں
اپنے دل کی اصل حقیقت سے آگاہ کر دیا کہ در حقیقت ہم دونوں یہودی ہیں اور ہمیں ایک اہم مشن کے لیے یہاں پر بھیجا گیا ہے، اور وہ سازش انتہائی بھیانک ہے کہ کسی طرح ہم تمہارے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جسم اطہر ان کے روزے سے نکال کر مشن پر روانہ کرنے والی اسلام مخالف کفریہ طاقتوں تک پہنچا دیں۔ جب مسلمانوں کی عقیدتوں اور محبت کے مرکز میں ان کے نبی ہی نہیں ہوں گے تو مسلمانوں کی ہمتیں اور حوصلے پست ہو جائیں گے، پھر عالم اسلام کو شکست دینا کوئی مشکل کام نہیں رہے گا، ہم آسانی سے مسلمانوں کو شکست دے دیں گے۔ تو جب یہ سنا تو وہاں پر موجود جتنے بھی لوگ تھے سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور سب دنگ رہ گئے کہ مدینہ منورہ میں اتنی بھیانک اور خوفناک سازش اور اتنے عرصے سے ہو رہی تھی اور ہم تو بالکل اس سے غافل تھے۔ امیر المومنین کے سامنے گورنر اور مدینہ کے لوگ سب شرمندہ ہو گئے، سب کے سر جھک گئے اور امیر المومنین سمیت ہر فرد کی آنکھیں رو رہی تھی، آنسوؤں میں ڈب آ گئی تھی کہ ہم خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اور ہمارا دشمن ہمارے دین کی بنیادوں کی بیخ کنی میں اس قدر جری اور ہمت والا ہو گیا جو آج ہمیں اس ذلت کا سامنا کرنا پڑا کہ لوگ اتنے حوصلہ مند ہو گئے کہ ہمارے نبی کے جسد اطہر کو چرا لیں۔ گو کہ اللہ تعالیٰ نے بر وقت ہماری دستگیری فرما لی اور باطل طاقتوں کے مذموم منصوبوں کو خاکستر کر دیا، لیکن اس سے ہمیں ایک بہت بڑا سبق بھی مل گیا کہ کافر اور باطل قوتوں سے کبھی بھی کسی قسم کی خیر کی توقع نہیں رکھنا چاہیے، ان سے خیر کی توقع رکھنا بیکار ہے اور ان سے غافل رہنا مسلمانوں کو زیب نہیں دیتا۔ امیر المومنین ان مکاروں کو لے کر ان کے شیطانی حجرے میں داخل ہوئے، ہر چیز کا خوب باریک بینی سے جائزہ لیا مگر کوئی خاص چیز ان کے کمرے میں نہیں دکھائی دی۔ بالآخر جب کمرے سے نکلنے لگے تو اپنے پاؤں کے نیچے پڑی ہوئی چٹائی کو ہٹایا تو سب کی آنکھیں کھل گئی، نیچے ایک بڑا سوراخ نظر آیا جس میں ایک انسان آرام سے اتر سکتا تھا۔ امیر المومنین اندر اترے تو چونک گئے کہ نیچے تو بہت بڑی سرنگ ہے۔ آپ اندر چلتے گئے اور جب سرنگ کے کنارے پر پہنچے تو انگشت بدنداں دیکھتے ہی رہ گئے کہ اس کا آخری سرا روضہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوار تک پہنچ چکا تھا۔ ایک دن بھی اور تاخیر ہوتی تو دشمن اپنی سازش میں کامیاب ہو جاتے، بلکہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ امیر المومنین کو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک بھی دکھائی دیے۔ امیر المومنین اندر سے آبدیدہ حالت میں واپس ہوئے، رو رہے تھے اور روضہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے چاروں اطراف میں سیسا پلائی ہوئی فولادی اور آہنی دیواریں تعمیر کرائی تاکہ آئندہ کوئی بھی خبیث الفطرت اس طرح کی غلیظ حرکت کرنے کی کوشش بھی کرے تو اسے کامیابی نہ ملے۔ اس کے بعد ان دونوں نام نہاد بزرگوں کو جو یہودی اور شیطان تھے ایسی عبرتناک سزائیں دے کر جہنم رسید کروا دیا کہ آئندہ کوئی بھی ایسے ناپاک اقدام کا تصور بھی نہ کرے۔ محترم ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ وہ روضہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور جسم اطہر صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی عظیم ترین سعادت حاصل کرنے والے مسلمانوں کے امیر المومنین کون تھے؟ یہ امیر المومنین حضرت نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ اللہ تعالی ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے الفت، عقیدت، محبت اور ان کی مکمل اطاعت نصیب فرمائیں، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔